السلام علیکم بچوں، آج ہم دوبارہ سے کاروان اردو کا سلسلہ چہارم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چوتھی جماعت کا دوبارہ سے عنوان ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا عنوان ہے سارے کام کون کر جاتا تھا۔ ہم نے اس عنوان میں پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کی مدد کس طریقے سے کرتے تھے، اور انہوں نے اس طرح بہت سارے کام کر کے لوگوں کو مثالیں دی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی خاموشی سے مدد کر دینی چاہیے کہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ چلیے تو آئیے اس سبق کی کچھ سرگرمیاں ہم شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 پر یہاں پر نئے الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ الفاظ معنی: امیر المومنین مسلمانوں کا اعلیٰ حاکم، خلیفہ پیغمبر کا نائب، معمول طریقہ عادات روایت۔ پیغمبر کا نائب مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے اور ان کا خیال رکھے، اسے خلیفہ کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ میں نے آپ نے اردو ادب کی کاپی میں سارے کام کون کرے جاتا ہے کہ عنوان کی ہیڈنگ ڈال کے پہلے یہ عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد ڈیٹ ڈالنی ہے، تاریخ ڈالنی ہے، اور اس کے بعد یہ نئے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 6 پر۔ صفحہ نمبر 6 پر دی گئی سرگرمیاں ہیں۔ سبق کی خاموش خوانی کیجیے، یعنی خاموشی سے اس کو بار بار پڑھیے۔ سوالوں کے جواب لکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑھیا کے سارے کام کیوں کر جاتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑھیا کے کون کون سے کام کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق کو کس بات پر حیرت تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑھیا کے سارے کام کیوں کر جاتے تھے؟ کیونکہ بڑھیا اندھی تھی اور اس کے گھر میں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ تو جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھی تو وہ آپ خاموشی سے آ کے بڑھیا کے سارے کام کر جاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑھیا کے کون کون سے کام کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق بڑھیا کے گھر کی صفائی، جھاڑو لگاتے تھے، مٹکوں میں پانی بھرتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء بازار سے لا کے رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو کس بات پہ حیرت ہوئی؟ جب حضرت عمر فاروق بڑھیا کے گھر کام کرنے پہنچے تو بڑھیا کے گھر کے تمام کام جو تھے وہ پہلے سے مکمل ہو چکے تھے۔ ان کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ میرے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں آتا، تو اس کے بڑھیا کے سارے کام کون کر جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کام کرنے والی شخص کا راز کیسے جانا؟ انہوں نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس شخص کی آنے کا انتظار کیا اور اس کے بعد ان کو اس شخص کا راز پتہ چل گیا۔ حضرت ابو بکر نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری کیوں اٹھائی؟ کیونکہ اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ رضی اللہ عنہ خلیفے کے عہدے پر فائز ہوئے تو آپ نے بڑھیا کے گھر کی ذمہ داری خود اٹھا لی، ان کے کاموں کی ذمہ داری خود لے لی، کیونکہ خلیفہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا یعنی اس کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کا خیال رکھے اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس واقعے سے آپ نے جو نتیجہ حاصل کیا اس کو 2 جملوں میں لکھنا ہے۔ دیے گئے الفاظ کو جملوں کی شکل میں لکھیے۔ معمول، راز، خلیفہ، ذمہ داری، حیرت۔ یہ الفاظ کے ہم نے جملے بنانے ہیں اور یہ کام آپ نے اردو قواعد کی کاپی میں کرنا ہے۔ چلیے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی سرگرمیاں۔ لقب: کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے جس نام سے پکارا جائے اسے لقب کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر کا لقب تھا صدیق، یعنی صدیق کے معنی ہے سچ بولنے والے، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اس لیے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ اسی طرح دیے گئے القابات میں درست چن کر انبیاء السلام اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ لکھیے۔ ان کے القابات کے معنی بھی اپنے استاد سے پوچھیے۔ شیر خدا، سیف اللہ، غنی، فاروق، خلیل اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، ذبح اللہ۔ حضرت ابراہیم کا کیا ہے؟ ذبح اللہ، کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے سے بھی دیر نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیف اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، جو لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر کا تھا فاروق اور حضرت عثمان کا تھا غنی، بہت سخی تھے۔ حضرت علی شیر خدا، نڈر، شیر خدا، خدا کا شیر۔ خالد بن ولید کا خلیل اللہ۔
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ان کو آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھ لینا ہے، اردو کی کتاب میں ہی کام کرنا ہے۔ دیے گئے متصل جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ یہاں پہ ہے اور ہیں کا فرد آپ کو کلاس 1 سے سمجھایا آ رہا ہے، کلاس 4 میں بھی آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی دوبارہ سے ایک دفعہ ہم دوبارہ سے مشق کر لیتے ہیں۔ بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے ہیں، ہے نہیں آئے گا، ہیں، کیونکہ ہے جو ہے وہ ایک واحد چیز کے لیے یوز ہوتا ہے اور ہیں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بچہ نہیں ہے، بچے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ کیا یوز کریں گے، کیا استعمال کریں گے، ہیں۔ طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون ہے۔ اب آپ کہیں گے والدہ تو سنگل ہے اور علی واحد ہے اور طلحہ بھی واحد ہے، تو ہیں کیوں؟ کیونکہ بڑوں کے لیے ہم احتراماً کے طور پر ہیں استعمال کرتے ہیں۔ کرن 4 جماعت میں پڑھتی ہے۔ کرن ایک واحد ہے۔ نابینا بھکاری بھیک مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ استانی صاحبہ بہت محنت سے پڑھاتی ہیں۔ استانی صاحبہ کیونکہ قابل احترام ہے اس لیے ان کے نام کے ساتھ ہیں استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہیں پہ آ جاتے ہیں، جملوں کو تھی اور تھیں کی مدد سے پُر کریں۔ بچیاں کھیل رہی تھیں، کیونکہ بچیاں بہت ساری ہیں اس لیے ہم تھیں استعمال کریں گے۔ رخسانہ اپنا کام دل لگا کر کرتی تھی۔ رخسانہ ایک ہے تو ہم تھی یوز کریں گے۔ گرمی کی چھٹیاں ہونے والی تھیں چھٹی ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں اس لیے تھیں، اور اس لیے میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی۔ کل اسکول کی چھٹی تھی۔ محنتی طالبین گھر پہ ہی پڑھ رہی تھیں۔ کل گیس کی فراہمی بند تھی اس لیے گاڑیاں معمول سے کم تھیں۔ امید ہے یہ سارا کام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ سوال جواب و واحد جمع الفاظ جملے جو الفاظ معینے سوال جواب و الفاظ جملے آپ نے اردو کے ادب کے پورشن میں کرنے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ڈال کے اور یہ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 آپ نے اردو قواعد کی پورشن میں کرنا ہے اس سبق کا عنوان ڈال کے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنی نئی کلاس میں نئے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔